رات کا سناٹا ٹوٹ چکا تھا۔ پرانا قصبہ میران گڑھ نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیوں میں بلیوں کی خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں اور کتے بھونک بھونک کر کسی انجان خطرے کی خبر دے رہے تھے۔ اچانک ایک خون جما دینے والی چیخ رات کی گہرائی کو چیر گئی۔ بچاؤ! بچاؤ! لوگوں کے دروازے کھلنے لگے، چراغ جلنے لگے اور چند ہی لمحوں میں شور برپا ہو گیا۔ جب لوگ بھاگتے ہوئے مرکزی بازار پہنچے تو ایک لرزہ خیز منظر ان کے سامنے تھا۔ قصبے کے امیر ترین تاجر سلیمان کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کے سفید کپڑے خون میں بھیگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح تھی۔ سب کے دل دہل گئے، لیکن کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ میران گڑھ ایک پرانا مگر پرامن قصبہ تھا۔ یہاں کے لوگ اپنی ایمانداری، بھائی چارے اور عدل کے لیے جانے جاتے تھے۔ لیکن اس قصبے کی اصل پہچان ایک شخص تھا، قاضی عارف۔ قاضی عارف صرف ایک جج نہیں تھا، بلکہ وہ انصاف کی زندہ مثال تھا۔ لوگ کہتے تھے، اگر دنیا میں سچا انصاف دیکھنا ہو تو قاضی عارف کی عدالت میں جاؤ۔ 40 سالہ یہ شخص اپنی ایمانداری، تقوی اور علم کی وجہ سے سب کا احترام حاصل کر چکا تھا۔ اس کی عدالت میں امیر غریب سب برابر تھے۔ لیکن سلیمان کے قتل نے قصبے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ سوال کر رہے تھے، کیا اس بار بھی قاضی انصاف کر پائے گا؟ قتل کی خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پولیس نے چھان بین شروع کی اور جلد ہی ایک نوجوان حمزہ کو گرفتار کر لیا۔ حمزہ ایک غریب مزدور جو مقتول کے گھر کے قریب رہتا تھا۔ الزام یہ تھا کہ سلیمان نے اسے نوکری سے نکالا تھا اور بدلے میں اس نے قتل کر دیا۔ اگلے دن عدالت میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ لوگ شور مچا رہے تھے، حمزہ قاتل ہے، پھانسی دو! حمزہ عدالت میں کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، لرزتی ہوئی آواز میں کہتا، قاضی صاحب، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن گواہ کوئی نہیں تھا، ثبوت کوئی نہیں تھا اور قصبے کے لوگ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ قاضی عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حقیقت سامنے لائے گا۔ اس نے 3 دن تک قتل کی جگہ کا تفصیلی معائنہ کیا، ہر کمرہ، ہر نشانی، ہر خون کا قطرہ، سب کچھ دیکھا۔ قاضی نے مقتول کے گھر والوں، دوستوں اور ملازمین سے بھی سوالات کیے، لیکن جوابات الجھے ہوئے تھے۔ کوئی کہتا حمزہ ہی قاتل ہے، کوئی کہتا یہ دشمنی پرانی تھی، لیکن قاضی کے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ چوتھی رات قاضی کی نیند اچانک ٹوٹ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاضی اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس نے ایک خط قاضی کے ہاتھ میں دیا اور سرگوشی کی، اگر انصاف چاہتے ہو تو یہ پڑھو۔ قاضی نے خط کھولا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، قاتل وہ ہے جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ قاضی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اصل قاتل کوئی ایسا شخص ہے جسے سب بے قصور سمجھ رہے ہیں؟ قاضی نے فیصلہ کیا کہ وہ قاتل کو اپنے جال میں پھنسائے گا۔ اگلے دن اس نے عدالت میں اعلان کیا، کل عدالت میں فیصلہ سنایا جائے گا، قاتل خود بے نقاب ہوگا۔ پورے قصبے میں سنسنی پھیل گئی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ قاضی کے پاس کوئی خفیہ ثبوت ہے۔ اگلے دن عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ہر شخص کی نظریں قاضی پر تھیں۔ قاضی نے کہا، آج میں قاتل کو بے نقاب کروں گا، مگر ایک آزمائش کے ساتھ۔ اس نے عدالت کے درمیان ایک صندوق رکھا اور کہا، اس میں قرآن مجید ہے، قاتل کے ہاتھ جیسے ہی اس پر پڑیں گے اس کا ضمیر کانپ اٹھے گا۔ ایک ایک کر کے لوگ آگے آئے، قرآن کو چوم کر گزر گئے، لیکن جب مقتول کا قریبی دوست راشد آیا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے، چہرہ پیلا پڑ گیا، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، یہی قاتل ہے۔ راشد زمین پر گر گیا اور روتے ہوئے اعتراف کر لیا، ہاں، میں نے قتل کیا۔ سلیمان نے میرا راز جان لیا تھا اور مجھے اپنی دولت کھو جانے کا خوف تھا۔ پورا شہر سکتے میں تھا۔ اصل قاتل وہ نکلا جس پر سب کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ قاضی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، انصاف، دولت، طاقت
یا رشتہ داری کا غلام نہیں ہوتا۔ انصاف اللہ کا حق ہے اور اللہ کبھی سچ کو چھپنے نہیں دیتا۔ راشد کو سخت سزا دی گئی، حمزہ کو بری کر دیا گیا، اور میر انگرا کے لوگ رو رو کر کہنے لگے، قاضی کا انصاف کبھی نہیں جھکتا۔ آخر میں قاضی عارف نے صرف ایک جملہ کہا، یاد رکھو، انسان دھوکہ دے سکتا ہے، گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن انصاف کے دروازے پر اللہ کی نظر ہمیشہ رہتی ہے۔